बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। जहाँ रहें आप लोग खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। चार बड़ी अहम ख़बरें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी, जिसमें सबसे जो अहम ख़बर है जिसके ऊपर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी नज़र आ रहा था और गम गुस्सा भी नज़र आ रहा था। खैबर पख्तूनख्वा की विफाक के अंदर जो एक अकाई के तौर पे एक जो अलामत है वो है उनका खैबर पख्तूनख्वा का हाउस। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को जो सील किया गया था उसे डी सील करने के हवाले से आज सुबह सवेरे ये ताज़ा तरीन खबर आई है, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये हुक्म जारी कर दिया है कि फ़ौरी तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है इस्लामाबाद के अंदर उसे डी सील कर दिया जाए। अब ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस जब डी सील होगा तो उसके बाद हमें देखने में आएगा कि जो अगर तब्दीलियाँ वहाँ पर रूनुमा हुई हैं वो किस नौइयत की हैं। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जब भी ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो माजी में इसकी बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कैमरास फिक्स कर दिए जाते हैं और इन कैमरास को कभी पंखों के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, कभी अलमारी के अंदर किसी तरीके से फिक्स कर दिया जाता है, कभी जो मेन बेडरूम्स हैं उसके अंदर इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो अब अगर इसको डी सील किया जाता है तो क्या इसकी छांट भी की जाएगी, कुछ छानबीन भी करेगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ताकि इस बात का अंदाज़ा हो सके और पता लगाया जा सके कि क्या वारदात तो नहीं कोई डाल दी गई इस खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर। अब ये डी सील होगा तो उसके बाद चीज़ें हमारे सामने आएंगी। जो दूसरी बड़ी अहम खबर है और जिसके ऊपर ये आवाम का भरपूर मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो आज सुबह सवेरे वो खबर जो है वो हमारे सामने आ गई है। बैरिस्टर सैफ जो कि मुशीर इत्तलात थे अली अमीन गंडापुर साहब के, उन्हें फ़ौरी तौर पे उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। और जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज शुरू किया था उस दिन इन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के हवाले से भी कहा था कि हम ये चाहेंगे कि वो पीटीआई के इस एहतजाज के अंदर पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए शामिल हों। तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और मैंने भी बड़ी दमदार तरीके से ये आवाज़ रखी थी पूरी कौम के सामने कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अवाम पाकिस्तान है और पाकिस्तान अवाम है, इसमें कोई जयशंकर हमें नहीं चाहिए और बैरिस्टर सैफ जैसे लोग तो कतई तौर पर हमें नहीं चाहिए। तो आज सुबह सवेरे अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें बैरिस्टर सैफ को पीटीआई ने हर किस्म के ओहदे से फारिग कर दिया है। इमरान खान साहब जब एक बात कर रहे हैं और उसकी नफ़ी करते हुए बैरिस्टर सैफ अगर कोई दूसरी बात करते हैं या कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी करते हैं, और वो अमूमी तौर पे ऐसे ही स्टेटमेंट जारी करते हैं जिससे पीटीआई को नुकसान पहुंचता है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान पहुंचता है, तो आज ये भी बड़ी अहम तरीन खुशखबरी की एक नौइयत रखती है खबर जो आवाम के सामने रखी गई है। अब आती है तीसरी खबर के ऊपर। तीसरी खबर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पहले दो खुशखबरियाँ मैंने आपको सुनाई ताकि तीसरी खबर के लिए एक आपके अंदर जो है वो जज्बा पैदा हो सके, आपको मालूम हो सके कि तीसरी खबर क्या है। इमरान खान साहब का पूरा ख़ानदान चूँकि इस वक्त जेल के अंदर है और इमरान खान साहब की आवाज़ को बाहर लाने वाले लोग भी जेल के अंदर है। इमरान खान साहब का वकील भी इस वक्त मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त के अंदर है, इंतज़ार हुसैन पंजोता। इमरान खान की दो बहनें जो कि उनकी मजबूत आवाज़ समझी जाती थी, जिसमें उनकी बड़ी बहन अलीमा खानम है और उस्मा खान भी इसके अंदर शामिल हैं, और उन लोगों को 6 दिन हो गए हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। इमरान खान साहब का जो भांजा है वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है। अब इमरान खान साहब के पास कौन बचा? उनकी अहलिया भी इस वक्त जेल के अंदर है। इमरान खान साहब के पास इस वक्त सिर्फ उनकी एक ऐसी बहन बची हैं नौरीन खान, जो कि एक घरेलू खातून है और जिनका इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जो सियासत के इस मैदान में बहुत कम हमें सरगर्म नज़र आती हैं। लेकिन अब चूँकि पूरा बोझ उनके कंधों पर आन पहुँचा है तो वो सियासत से नावाकिफ़ हैं और सियासत की चालाकियों और बारीक बीनियों से नावाकिफ़ हैं। तो अब इस वक्त वो अपनी बहनों का और इमरान खान साहब का जो है वो दिफा कर रही हैं। कभी वो किसी मीडिया प्रोग्राम्स के अंदर शामिल होती हैं, कभी वो रिपोर्टर्स के साथ बातचीत कर रही होती हैं। लेकिन जिस तरह से इमरान खान के पूरे ख़ानदान को जबर और फस्तायत का शिकार किया गया है, जिस तरह से इमरान खान साहब की पूरी पार्टी के ऊपर एक क्रशिंग पूरी एक मशीन चला दी गई है क्रशिंग के लिए, तो सोचने की बात यह है कि ये वो जहर है जो इमरान खान को, उनके अहल खाना को, इमरान खान के सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को, उनकी पार्टी को पिलाया जा रहा है। घूंट घूंट करके ये जहर उनके हलक में उतारा जा रहा है। मगर
اب یہ ختم ہونے کے قریب آن پہنچا ہے، اب اس کا وقت آن پہنچا ہے کہ یہ زہر تو وہ پی چکے، اور یہ قدرت کا کھیل ہے کہ ہر ایک کا نمبر ضرور لگتا ہے، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں تو نمبر لازمی طور پہ لگتا ہے۔ تو یہ وہ زہر ہے جو جن کے حلقوں سے اتارا گیا ہے اور جن کے اندر اتارا گیا ہے، اب ان کی باری ہے کہ یہ زہر اب اپنے مخالفین کو پلانا ہے۔ عمران خان تو پی گیا یہ زہر، مگر جو سامنے کھڑا فریق ہے اس کے لیے اس زہر کو پینا جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ لوگ پھدکنا شروع ہو گئے، یہی وہ وجہ ہے کہ وہ لوگ اب چھلانگے لگانے لگے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے بہت ساری سختیاں کی جا رہی ہیں، جس میں کچھ شرمناک حرکتیں بھی ہیں۔ اب وہ شرمناک حرکتیں کیا ہیں؟ عمران خان صاحب کے اوپر جو سختی ہو رہی ہے وہ تو وہ برداشت کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خان صاحب کے سیل کی بجلی منقطع ہے کئی دنوں سے، ہفتہ بھر ہونے کو ہے۔ خان صاحب کا جو کھانا کچھ بہتر ہوتا تھا وہ بند کر دیا گیا، خان صاحب کے مشقتی ان تک نہیں پہنچائے جا رہے۔ جو شرمناک حرکت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو بنیادی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ مہیا نہیں کی جا رہی۔ اب بنیادی ضرورت کی چیزوں میں خواتین کے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی بہت بنیادی ضروریات کے اندر شامل ہوتی ہیں، مگر یہاں پر عمران خان صاحب کو مزید گرانے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ سودا تو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب سستا داؤ نہیں کھیلتے، سستا سودا نہیں کرتے، اور ایسا سودا تو بالکل نہیں کرتے جو عوام کے منافی ہو کر چلتا ہو۔ تو عمران خان صاحب کے اہلیہ کے اوپر جو سختیاں اس وقت کی جا رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب کو کم پر راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب اس کم کے اوپر راضی نہیں ہو رہے، اسی وجہ سے ان کے اوپر سختیاں تو ہیں، مگر بشرا بی بی کے اوپر بنیادی ضروریات کا جو سامان ہے وہ ان کو مہیا نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو کم پر راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر وہ راضی نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے اہل خانہ جیل میں، دوسرا عمران خان صاحب کے لیے جو لوگ جان دینے کو تیار ہیں، جو لوگ ان کے لیے ایک کال پہ اپنا گھر بار کاروبار بیوی بچے چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی اصل قوت ہے۔ عمران خان صاحب کی قوت جو لوگ ہیں اب ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے احتجاج کو کوریج دی، جنہوں نے عمران خان کی آواز کو مؤثر انداز میں آگے پہنچایا، ان لوگوں کے خلاف اب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ایک ینگ نوجوان عمر ملک ہے، اس کو کل اٹھا لیا گیا ہے، اور آغا سرور جو کہ پی ٹی آئی کے اس پورے احتجاج کو کور کرتے رہے ہیں، شیل بھی انہوں نے کھائے ہیں، مار بھی انہوں نے کھائی ہے، اور آنسو گیس بھی انہوں نے برداشت کی ہے، مگر جو پبلک کی آواز تھی، جو عوام کی آواز تھی، اس کو ان تمام دریچوں تک پہنچایا ہے جو بند کر دیے گئے تھے۔ آغا سرور کے گھر کل رات 2 بجے ریڈ کی گئی ہے، بغیر کسی وارنٹ کے ریڈ ہوئی ہے، اور اس نوجوان کو کل رات 2 بجے اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام بھی آغا سرور کا ان کی گرفتاری کے عین موقع کا ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ رینجرز کے جوان بھی ان کے گھر پہنچے ہوئے ہیں، اور رات 2 بجے کا وقت ہے، اور دروازہ اگر نہ کھولا جاتا تو دروازہ توڑ دیا جاتا۔ کل آغا سرور کو بھی اٹھا لیا گیا، اور محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوا احتجاج کے دن، ہر اس شخص کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس سے پہلے حسنین رفیق ہیں، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی اس احتجاج کی کوریج کی تھی، ان کے گھر بھی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور ان کی بہنوں سے پوچھ گچھ ہوتی رہی ہے۔ اب آغا سرور کو اٹھا لیا گیا ہے، عمر ملک کو اٹھا لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی آواز جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کی مضبوطی ہیں، وہ سارے کے سارے اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور اس چیز کو، اس کریک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان کی کوئی اگر تصویر دیکھتا ہے، پاکستان کی اگر کوئی آپ باہر دنیا کے کسی اور ملک میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ زمانہ جاہلیت ہے جب رومنز ہوا کرتے تھے، کوئی آواز اٹھاتا تو کوئی سوال کرتا تھا، یا تو تشدد کر کے اسے اوپر پہنچا دیا جاتا تھا، یا پھر تشدد کر کے اس کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ مگر بادشاہ سلامت ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی جرت کسی کو نہیں ہونے دی جاتی تھی، اور اگر کوئی جرت کرتا تھا تو اس کی جرت کو ختم کرنے کے لیے، مسلنے کے لیے، اس کی جرت کو عبرتناک مثال بنانے کے لیے تشدد کر کے یا تو اوپر پہنچ جاتا تھا، یا پھر اس کو ویسے اٹھا کر غائب کر دیا جاتا تھا۔ پاکستان میں بھی 21ویں 22ویں صدی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں
کہ زمانہ جاہلیت واپس آ گیا، جہاں پر چور اپنی چوری کو چھپانے کے لیے جو سوال کرتا ہے اس کی زبان کاٹ رہا ہے، جو آنکھ اس کی چوری کو دیکھتی ہے اس کی آنکھ کو نکال لیا جاتا ہے، جو کان اس کی چوری کا سنتے ہیں ان کانوں کے اندر سیسا ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت ظلم اور تشدد کی اور بربریت کی جو تاریخ رقم کی جا رہی ہے، جو داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، وہ روز روشن کی طرح سب کے سامنے ہیں، اور عوام اگر چاہے گی بھی، اگر آنے والی نسلیں بھی چاہیں گی تو اس کو ختم یا مٹایا نہیں جا سکتا۔ اب آتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کے اوپر، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کل ایک امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی پارٹی سے جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا اس کی نظر ثانی درخواست لگا دی گئی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانے والے ہیں اور جاتے جاتے وہ یہ تمغہ بھی اپنے جو ہے وہ سینے پہ سجا کے جانا چاہتے ہیں، لیکن کل کی سماعت سے پہلے آج حامد خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب تک وہ موجود ہے، جتنے بھی 14-15 دن وہ موجود ہے، ان کی موجودگی کے اندر بلے کے نشان کی جو ہے وہ نظر ثانی درخواست کو سنا جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ قاضی صاحب پہ چونکہ اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ 26 اکتوبر کے بعد اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اس نظر ثانی درخواست کو۔ تو آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ سے بھی ہوئی ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے، یہ فیصلہ کرنا ہے قاضی صاحب نے کہ وہ اس متفرق درخواست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن جتنی وارداتیں قاضی صاحب ڈال چکے ہیں اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی دال پی ٹی آئی کی گلنے والی ہے، لیکن اگر اخلاقی، آئینی اور قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو جس فریق کی درخواست کو اس وقت سننے کی کوشش کی جا رہی ہے کل سے آنورڈ، وہ فریق نہیں چاہتا کہ اس جج یا اس بینچ کے سامنے وہ درخواست لگے، تو اس کے لیے 15-16 دن کا انتظار ابھی باقی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس متفرق درخواست کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا ریاکشن آتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔